سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں پڑی اور 625 سال قائم رہنے کے بعد اکتوبر 1923 مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ درمیان میں مختصر عرصے کے لیے بایزید یلدرم کی تیمور کے ہاتھوں شکست کے بعد افراتفری اور خلا پیدا ہوا، لیکن سلسلہ دوبارہ رواں دواں ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور سلطان سلمان اعظم 1520 سے لے کر 1566 تک کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد تسلسل سے انقطاع ہوتا رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خلافت کو مٹتے مٹتے بھی 350 سال گزر گئے۔ لارڈ کنسراس نے اپنی کتاب دی اٹومن سینچریز میں اس اتفاقی واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ روایت کے مطابق قبیلے کا سربراہ ارطغرل تھا، جو اپنے ہمراہ 400 سواروں کے ساتھ ایشیائی کوچک، جس کو پہلے وقت میں ترکی کو ایشیائی کوچک یعنی چھوٹا ایشیا کہا جاتا تھا، سے گزر رہا تھا کہ اس کا گزر جنگ کرنے والے 2 گروہوں پر ہوا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ارطغرل نے جوان مردی کے طور پر ہارنے والی جماعت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح جنگ کا پاسا پلٹنے کے ساتھ ہی ہارنے والوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ دراصل یہ کونیا کے سلجوقی سلطان علاؤدین کی فوج تھی جو مغلوں کے ایک دستے کے ساتھ جنگ کر رہی تھی۔ اس اچانک کمک کے سان کے اطراف میں علاؤدین نے ارطغرل کو سکی شہر کے پاس ایک جگیر عطا کی جو اناتولیا کے پہاڑی علاقوں میں موسم گرما کے لیے چراگاہوں اور سوغت کے مقام پر سرما کی رہائش گاہ پر مشتمل تھی۔ بعد میں جب سلطان علاؤدین سلجوقی کی کمزور فوجی طاقت کے باعث یونانیوں کے مقابلے میں اسے ارطغرل کی مدد کی ضرورت پڑی تو ارطغرل کی جگیر میں مزید اضافہ کرتا گیا۔ عثمان اسی ارطغرل کا بیٹا تھا۔ عثمان خاندان عثمانیہ کا بانی اور ارطغرل ترک کا بیٹا تھا، جسے خواب میں مشرق سے مغرب تک سلطنت کی وسیع و عریض حدود دکھائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سلطنت صدیوں تک قائم رہے گی۔ 1228 میں ارطغرل کا انتقال ہوا تو عثمان کی عمر صرف 30 برس تھی۔ سلطان علاؤدین سلجوقی کی مہربانیوں کی بدولت جگیر کے علاقے میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ فوج کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 ہو چکی تھی۔ چونکہ یہ جگیر رومی باستینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی، اس لیے ارطغرل اور عثمان رومیوں سے مسلسل جنگ کرتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بہت سا علاقہ رومی سلطنت سے چھین کر اپنی جگیر میں شامل کر لیا، اور کچھ عرصے بعد جب سلجوکیوں کا اقتدار برائے نام باقی رہ گیا تو ان کے متحد دیگر ریاستوں کی طرح عثمانیوں نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ 14ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی باقاعدہ عثمانی سلطنت وجود میں آ گئی۔ 1300 میں عثمان نے اناتولیا کے بعض اہم مرکزی دروں اور قلعوں پر قبضے کے علاوہ دینی شہر کو فتح کیا، جسے عثمانیوں کا پہلا دارالسلطنت بننے کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ اس دور میں چنگیز خان تتاریوں نے سلجوق سلطنت کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا محل تعمیر کر لیا تھا، اس لیے کچھ عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان نے اپنی سلطنت کے زیادہ تر علاقوں کو فتح کرنے کے لیے شمال اور جنوب کی طرف بھی جہاد جاری رکھا اور اس علاقے میں آخری اہم رومی شہر برسا پر قبضہ کر لیا۔ اب عثمانیوں کا دارالحکومت برسا تھا اور یہ عثمان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ ایک خانہ بدوش قبائلی مراحل کی بجائے ایک آباد مملکت بن چکے تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا تھی۔ جب ارطغرل نے انتقال کیا تو یہ ایک درمیانی جگیر تھی۔ جب بانی سلطنت عثمان نے 1326 میں انتقال کیا تو اس کا دائرہ بحر معمور اور بحر اسود تک پھیل چکا تھا۔ سلطنت کا طول 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا، جبکہ سلطان سلمان اعظم کے دور میں جب یہ سلطنت نصف النہار پر پہنچی تو اس کا رقبہ 40 لاکھ مربع میل سے تجاوز کر چکا تھا۔ عثمان بلا شبہ بڑی خوبیوں کا مالک ترک حکمران تھا۔ دشمن بھی اس کے اخلاق و کردار وسیع المشربی کی تعریف کرتے تھے۔ اس نے تتاری کفاریوں کی ٹڈی دل فوج کو اپنے پایا تخت کے قریب شکست دے کر مزید پیش قدمی سے روکا اور بے شمار تتاریوں کو اسلام میں داخل کیا۔ وفات کے وقت اس کے گھر ایک سوتی پگڑی، لکڑی کے چند چمچے، نمکدان اور دیچکی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ سونے چاندی کے برتنوں، ریشمی لباس غلاموں اور لونڈیوں کی فوج کی روایت کے بعد میں آنے والے حکمرانوں نے قائم کی۔ سلطان عثمان سے لے کر سلطان سلمان اعظم تک 10 حکمران ہوئے۔ یہ سب کے سب فاتحانہ کردار رکھتے تھے، اس لیے سلطنت عثمانیہ کی حدود میں مسلسل توسیع ہوتی رہی۔ رومی باستینیوں نے سلطنت کا پایا تخت قسطنطنیہ استنبول سلطان محمد عثمانی کے عہد میں فتح ہوا۔ اس وجہ سے اس بادشاہ کا نام پوری دنیا اسلام میں سلطان محمد فاتح مشہور ہوا۔ عہد بنو امیہ سے اس رومی شہر کو فتح کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن مثلث کی شکل میں 2 طرف سے سمندر میں گھرا ہوا یہ شہر اس قدر محفوظ تھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی اسلامی لشکر
کوئی اسلامی لشکر سے فتح نہیں کر سکا تھا۔ اس شہر کا بحری اور بری محاصرہ کا دن کئی دن تک جاری رہتا تھا اور شہر بھر میں کسی بھی طرح سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آخر سلطان محمد فاتح نے ایک معقول فیصلہ کیا اور اپنے ہلکے جہازوں کے لیے خشکی، پہاڑ، جنگل وغیرہ پر چلنے کے لیے لکڑی کے تختے تیار کر کے زمین پر بچھائے، ان پر چربی مل دی گئی اور اس طرح رومیوں کے شہر کے باہر تنگ گھاڑی میں اوپر خشکی سے وہ جہاز پہنچا دیے گئے۔ بھارتی توپوں سے فضیل پر گولے برسائے گئے مگر بے سود، کیونکہ فضیل بہت مضبوط اور بے اندازہ موٹی تھی۔ سکہ روایت ہے کہ قسطنطنیہ فوجی طاقت سے نہیں بلکہ ایک بزرگ حضرت شمس الدین کی دعا سے فتح ہوا تھا، جو اس وقت سجدے میں پڑے دعائیں مانگ رہے تھے جب تک فضیل میں شگاف نہیں ہوا اور مسلمان شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ 1452 کا ہے۔ اسی بزرگ کو کشف سے معلوم ہوا تھا اس سال فلاں تاریخ فلاں وقت مسلمان قسطنطنیہ میں داخل ہوں گے، اور انہوں نے بشارت وزیر سلطنت کے ذریعے بادشاہ تک پہنچا دی تھی۔ علاوہ ازیں سلطان محمد فاتح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی معلوم تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والے اسلامی لشکر کی تعریف فرمائی تھی، اس لشکر کی بشارت بھی فرمائی تھی۔ قسطنطنیہ کے ناقابل تسخیر ہونے کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے باہر سے 2 حصے پانی میں گرے ہوئے تھے۔ تیسرے مغربی سمت حصے کی حفاظت کے لیے 3 زبردست فصیلیں تھیں۔ اندر کی 2 دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر ہر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان خندق تھی جو 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری تھی۔ سمندر کی طرف سے یہ حملہ بہت مشکل تھا، کیونکہ بحری بیڑے ہر وقت چوکس رہتے تھے اور شہر کی طرف سے آنے والے پہلے ایک موٹی لوہے کی زنجیر جو دہانے پر لٹکی ہوتی تھی مزاحمت کرتی تھی۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو پوری عیسائی دنیا، ہنگری، مصر، تونس، لیبیا، مراکش، جزیرہ نماء عرب، شام، فلسطین، عراق، رومانیہ، یونان، جزیرہ کریٹ، جزیرہ قبرص، رومیلیا، بلغاریہ، سرویا، بونسیا، زوکیتا، داغستان، آذربائیجان، قرباب اور کرمیمہ وغیرہ اتنی وسیع سلطنت تھی کہ کم از کم حالیہ زمانے میں روس اور برطانیہ کو چھوڑ کر اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایک طویل عرصے تک اتنی بڑی سلطنت قائم رہی۔ روس کی وسعت عام طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی امپائر کے طور پر اس کا وجود صرف 70-80 سال تک برقرار رہ سکا اور 1990 میں یہ امپائر تحلیل ہو گئی اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ برطانیہ کی بڑی سلطنت بھی تقریباً 80-90 برس قائم رہ سکی اور اس کے بعد اس کے بھی ٹکڑے ہو